الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ اپنی تاریخ کے ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ پریشانیوں، مسائل، چیلنجز اور مشکلات کے ایک دور سے گزر رہی ہے۔ ہم ایک زوال پذیر امت ہیں، ایک کمزور ملت ہیں جو تعلیمی سطح پر، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر انتہائی پچھڑی ہوئی ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، کسی اخبار میں پڑھی ہوگی، کسی سوشل میڈیا کے کسی پوسٹ پر آپ نے یہ باتیں دیکھی ہوں گی، کسی مقرر کی زبان سے آپ نے یہ باتیں یقیناً سنی ہوں گی، کیونکہ یہ باتیں بہت عام ہیں۔ لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ باتیں کتنی ہی عام کیوں نہ ہوں، یہ اپنے آپ میں حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی۔ اور حقیقت کی ترجمانی یہ کیوں نہیں کرتی اور ان باتوں کے کیا نفسیاتی اثرات ہماری ملت پر ہو رہے ہیں، اس پر آج کچھ گفتگو ہم کریں گے۔ یہ جو منفی قسم کی باتیں اپنے معاشرے کے سلسلے میں، اپنے سماج کے سلسلے میں، اپنی ملت کے سلسلے میں ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملت کے نوجوانوں میں، ملت کے بزرگوں میں، ملت کے بچوں میں، ملت کی ماؤں اور بہنوں میں ایک منفی قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، منفی قسم کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں، مایوسی اور بددلی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مایوسی اور بددلی جہاں اپنے آپ میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، وہیں یہ تجزیہ کہ ہمارے حالات بالکل ناسازگار ہیں، ہم بالکل مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں، یا ہم بالکل ناکارہ اور کمزور امت ہیں، یہ اپنے آپ میں غلط ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز کی درستگی کے لیے اولین شرط جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت درست ہو، نظر درست ہو۔ اگر آپ کا کسی چیز کو دیکھنے کا نظریہ ہی غلط ہو، اگر آپ کا کسی مسئلے کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہی غلط ہو، تو اس مسئلے کو لے کر، اس چیز کو لے کر آپ کا جو مجموعی رویہ ہوگا وہ بھی غلط ہوگا۔ کسی شخص سے یہ بات پوچھی گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ اس نے یہ بات کہی کہ the way we see the problem is the main problem، کہ ہم کسی پرابلم کو، کسی مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ایک شیر ہو لیکن وہ اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگ جائے تو اس کا رویہ بکریوں کی طرح ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک بکری کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہے، اپنے آپ کو باصلاحیت سمجھتی ہے، تو اس کا رویہ بھی پھر اسی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو دیکھنے کے نظریے کو درست کرے، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا بند کرے، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا بند کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اعلیٰ پوزیشن دی ہے، بہت اونچی پوزیشن دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی ہو۔ تو آخر وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ خیر امت کہے، جس کو دنیا کی تمام اقوام میں امامت کا درجہ اللہ عطا کرے، وہ امت آخر ناکارہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ مسائل تو ہو سکتے ہیں، پریشانیاں تو ہو سکتے ہیں، مشکلات تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ امت ناکارہ نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے میں اور آپ بھی ناکارہ نہیں ہیں۔ دنیا میں جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اگر اس کی بنیاد پر میں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بالکل مشکل دور سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس طرح ہم نے موت اور زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ دیکھے تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو جب زندگی امتحان ہے تو امتحان میں کچھ مشکل سوالات بھی ہوں گے۔ جب مشکل سوالات ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو فیس کرنا انسان کے لیے بظاہر مشکل ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ہار جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مشکل حالات کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی ایسی مشکل نہیں لاتا جو اس کی سکت، اس کی برداشت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا وعدہ کرتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی برداشت سے، اس کی سکت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مفہوم کیا ہوا دوستوں؟ اس کا مفہوم یہ ہوا
کہ جو مشکل بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو چیلنج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو پریشانی بھی ہمارے سامنے ہے، اس چیلنج کو، اس مشکل کو، اس پریشانی کو فیس کرنے کی، ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، اس کی طاقت، اس کی استعداد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ اور چونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھی گئی ہے، اسی لیے وہ مشکل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اگر وہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی، وہ کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو وہ مشکل بھی ہمارے سامنے نہیں آتی۔ گویا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوگا کہ جتنی بڑی مشکل آپ کے سامنے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی زیادہ قوت آپ کے اندر ہے۔ جتنا بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنی ہی زیادہ صلاحیت اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اندر رکھی ہے۔ تو مشکلات کو، مسائل کو، سماج کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مشکل بہت بڑی ہے، بلکہ مشکل کو دیکھ کر ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ مشکل اتنی بڑی ہے، اس کا مطلب میرے رب نے زیادہ بڑی صلاحیت، زیادہ بڑی قوت میری ذات کے اندر جو وہ رکھی ہے۔ دوسری بات دوستوں یہ بھی ہے کہ جب ہم مسائل کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہم اکثر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سارے مسائل، ساری مشکلات صرف ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے اطراف بسنے والے انسانوں پر نظر ڈالیے، دیگر اقوام پر نظر ڈالیے، کون سا انسانی گروہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے جس کے ساتھ مسائل نہیں ہیں، جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں، جس کے ساتھ مشکلات نہیں ہیں، جس کے سامنے چیلنجز نہیں ہیں؟ وہ کون سا گروہ ہے، کون سا فرد ہے، کون سی کمیونٹی ہے، کون سی قوم ہے، کون سا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسائل سے آزاد رکھا ہے، چیلنجز سے آزاد رکھا ہے، پریشانیوں سے آزاد رکھا ہے؟ یقیناً مسائل، پریشانیاں، چیلنجز ہر شخص کے ساتھ ہیں، ہر قوم کے ساتھ ہے، ہر کمیونٹی کے ساتھ ہے، ہر ملک کے سامنے ہیں۔ تو ہم کو دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو مسائل صرف ہمارے سامنے نہیں ہیں، بلکہ مسائل تمام انسانوں کے سامنے ہیں۔ اور نہ صرف آج کے دور میں، بلکہ آج سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، آج سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل رہے۔ اگر ہم سیاسی طور پر مظالم کی بات کریں تو آپ تاریخ پر نظر ڈالیے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو سیاسی مظالم آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس سے کئی گنا بڑے سیاسی مظالم، اس سے زیادہ شدید قسم کے مظالم امت مسلمہ کے ساتھ ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں، انبیاء اکرام کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، سیدنا ابراہیم کی زندگی کو دیکھیے، سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ ہر جگہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کے ساتھ مشکلات آتی رہی، ان کے ساتھ چیلنجز آتے رہے، ان کے ساتھ پریشانیاں آتی رہی۔ تو دوستوں، پہلی بات تو یہ سمجھ جائیے کہ جو مشکلات، جو پریشانیاں بظاہر ہمارے سامنے ہیں، وہ ہماری سکت سے، ہماری کیپیسٹی سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ جائیں کہ مسائل صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر کمیونٹی کے ساتھ، دنیا کے ہر فرد کے ساتھ ہے۔ انٹینسٹی کا فرق ہو سکتا ہے، شدت کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن مسائل ہر کسی کے ساتھ موجود ہیں۔ تیسری بات یہ بھی سمجھ جائیے کہ مسائل یا چیلنجز محض اس دور میں نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں انسانوں کے سامنے مسائل اور پریشانیاں رہی ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کے اس بات پر غور کیجیے کہ مسائل تو ہر دور میں رہے ہیں، لیکن جو وسائل اس وقت ہمیں حاصل ہیں وہ ماضی میں کسی کو حاصل نہیں تھی۔ جو اپارچونٹیز اس وقت ہمیں حاصل ہیں وہ اس سے پہلے لوگوں کو حاصل نہیں تھے۔ تو ہمارے جو مسائل ہیں، ماضی کے مسائل اس سے بڑے تھے، لیکن ہمارے جو وسائل ہیں، ماضی کے لوگ ان وسائل سے محروم تھے۔ آج سائنس کے نتیجے میں، ٹیکنالوجی کے نتیجے میں، نالج کے ایکسپلوژن کے نتیجے میں جس طریقے سے دنیا ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہر انسان کے پاس بہت سے مواقع پیدا ہو گئے ہیں، بہت سی اپارچونیٹیز پیدا ہو گئی۔ اب ہم بہت آسانی سے، بہت کم وقت میں ایک لمبا سفر طے کر سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج آج موجود ہیں، بڑے بڑے معاشرتی اور سماجی قسم کے مسائل، معاشی قسم کے مسائل جس کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا، آج اس کا سولوشن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ سارے وسائل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اس پہلو کو بھی ہم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسائل کیوں آتے ہیں۔ یہ مسائل آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں، اور اس آزمائش کے ذریعے سے آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ چاہیں تو ان مسائل کے نتیجے میں ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، ختم ہو جائیں، یا یہ ہے کہ ان مسائل سے گزر کر آپ کامیابی کے راستے پر آگے بڑھیں۔ تو مسائل یا تو آپ کو توڑ دیں گے یا تو آپ کو بنا دیں گے۔
یہ آپ کے اپنے پرسپیکٹیو پر، آپ کے اپنے ویژن پر، آپ کے اپنے اعتماد پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اس دنیا میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کی بنیاد پر ختم ہونا چاہ رہے ہیں یا اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو پریشانیاں ہم کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ وہ ہم کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ ہم کو زیادہ صلاحیتوں کو ہمارے ابھارنے کے لیے آتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو لوگ مردہ ہوتے ہیں، جو لوگ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو مسائل اور پریشانیاں زندگی کی علامت ہیں، مردوں کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مسائل ہمارے زندہ ہونے کی علامت ہیں، ہمارے مسائل ہمارے باصلاحیت ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے سامنے چیلنجز جو ہے وہ ہم کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس حیثیت سے چیلنجز کو، پریشانیوں کو اور مشکلات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر پریشانی کو، ہر چیلنج کو ایک اپارچونٹی میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم اس وقت کر سکیں گے جب ہماری نظر درست ہوگی، جب ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو درست ہوگا، جب ہم تجزیہ کرنے کی صحیح صلاحیت اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں گے۔ تو ساتھیوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ آج جہاں مسائل کا رونا رویا جاتا ہے، پریشانیوں کا رونا رویا جاتا ہے، ہم اس مایوسی کی کیفیت سے اپنے آپ کو نکالیں اور اس دنیا کو مثبت انداز میں، آپٹمسٹک انداز میں دیکھنے کا مزاج اپنائیں، اور دنیا کو مسائل کی جگہ کی حیثیت سے نہیں دیکھیں بلکہ وسائل کی حیثیت سے دیکھیں۔ مشکلات کو جو ہے وہ محض مشکلات کی حیثیت سے نہیں دیکھیں بلکہ اپارچونٹی کی حیثیت سے دیکھیں، اور ان اپارچونٹیز کو ایکسپلور کریں۔ اور ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر جو سب سے بڑی بات جو میرے اور آپ کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا دنیا کی کوئی قوت اللہ کی قوت سے بڑھ کر ہے؟ کیا دنیا کا کوئی مسئلہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ تو ایمان ہمارا اللہ پر ہمارا توکل، یہ ہماری قوت کا اصل سرچشمہ ہے۔ یہ ہمارے وجود کو معنویت بخشتا ہے، یہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، عزم پیدا کرتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے، مسائل کو فیس کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، وہ محض چند مادی مسائل کی بنیاد پر اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگ جائیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، کیا یہ سمجھنا صحیح ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس وقتی سیاسی قوت موجود ہے، تھوڑے بہت معاشی وسائل موجود ہیں، وہ تو مضبوط ہیں، لیکن وہ ملت جس کے پاس اللہ کا دین موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کا پیغام موجود ہے، اسلام کا عقیدہ موجود ہے، وہ کمزور ہو؟ تو نہیں۔ جس شخص کا اللہ پر ایمان ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ تو اللہ کے دین کی قوت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے دین کی نعمت ہمارے پاس ہے، اس قوت کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ ہم کمزور نہیں ہو سکتے۔ اللہ پر ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس بات کا احساس ہم کو کرنا ہوگا، اور جب اس بات کا احساس ہمارے اندر ہوگا تو اس کے نتیجے میں مایوسی کا شکار ہم کبھی نہیں ہوں گے، مایوسی کبھی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، بلکہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا رسپانس جو ہوگا وہ ان معی ربی سیہدین، کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو جن لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اللہ کا نظریہ ہوتا ہے، اللہ کا دین ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتے، اور اگر وہ کمزور نہیں ہوتے تو پھر وہ دنیا کے سامنے شکست بھی نہیں کھاتے، اور اگر وہ شکست نہ کھاتے ہیں، نہ ان کے شکست کھانے کا کوئی امکان ہے، تو پھر ان کے لیے مایوسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا وعدہ ہم سے کرتا ہے کہ غم نہ کرو اور پسمردہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو غلبہ، کامیابی اصلاً ایمان والوں کے لیے، ایسی کامیابی جو اس دنیا میں بھی ان کو عطا ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو ملے گی۔ یہ کامیابی ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، بشرط یہ کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ کے دین کے راستے میں مجاہدہ کریں، جدوجہد کریں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستوں، نہ تو آج کے دور میں مایوسی کی کوئی گنجائش ہے، نہ حالات آج سے 100 گنا زیادہ خراب ہو جائیں تب بھی مایوسی کے لیے کوئی جگہ ہوگی، اور حالات بالکل سازگار ہو جائیں تب بھی مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی اور کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اور آپ اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، توکل اپنے اندر پیدا کریں، اور عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مایوسی سے بچائے، مایوسی کے جو بادل آج چھائے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔
اور اپنی رحمتوں کے ذریعے سے ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک باغیرت با حوصلہ مسلمان کی زندگی بسر کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.